تو اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا اس چیزوں کا، لیکن آج ہم جو یہ بدترین جو عادت اللہ پاک نے لوگوں کی بیان فرمائی ہے کہ خود کچھ کرتے نہیں اور جو کرنے والے ہیں ان پر اعتراض کرنا، یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے، اور یہ اب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا، اور یہ علامات قیامت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک پہنچے گا کہ صرف موجودہ لوگوں کو نہیں، جو جا چکے دنیا سے، یہ امت ان کو بھی اپنے اعتراض کا نشانہ بنائے گی۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، حکم یہ ہے، کوئی بندہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، مر جائے، فرمایا کفو عن مساویہم، تمہیں پتہ ہے اس کے کسی عیب کا، پھر بھی اس کے عیب کو نہ بیان کرنا، اب وہ جا چکا ہے۔ لا تسبوا الاموات فانہم افضوا ما قدموا، جو جا چکا ہے اس کو برا بھلا نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی برا تھا، وہ کتنا ہی گناہگار تھا، وہ کتنے ہی عیبوں والا تھا، کتنی ہی اس کے اندر کمیاں و کوتاہیاں تھی، جب وہ مر گیا ہے اب زبان بند کر دو۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، اب نہ اس کو کچھ کہنا، اس لیے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اپنی کسی بات کا جواب نہیں، وہ جا چکا ہے دنیا سے۔ کفو عن مساویہم، ہمیں تو ان بندوں کے بارے میں زبان بند رکھنے کا حکم تھا جن کے اندر واقعتاً برائیاں تھیں، جو واقعتاً عیب والے تھے، جو واقعتاً گناہگار تھے، لیکن دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اب زبان بند۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، دو انصاری صحابی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قادسیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قادسیہ کا ایک معرکہ تھا، اس میں یہ تشریف لے گئے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، اور جنازہ بھی کسی مسلمان کا نہیں تھا، کسی غیر مسلم کا جنازہ گزرا۔ یہ دونوں حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، شاید آپ ادب کی وجہ سے کھڑے ہوئے، مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، یہ تو ان میں سے کسی کا جنازہ ہے جن سے لڑائی کے لیے مدینہ سے یہاں تک پہنچے ہو، دشمنوں کا ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو فرمایا کہ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا تو آپ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور آپ سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، یہودی تو تھا لیکن تھا تو انسان۔ میدان جنگ کے قاعدے قانون الگ ہیں، اس کی شرطیں الگ ہیں، جنگ کب کرنی ہے، کن شرطوں کے ساتھ کرنی ہے، کس نے کرنی ہے، کس بنیاد پر کرنی ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے، یہ الگ ایک مسائل ہیں۔ لیکن رہتے سہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جیسے کسی نمازی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اسی طریقے سے کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لینا، غصب کرنا حرام ہے، جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے کسی بھی غیر مسلم کا مال ہڑپ کر جانا، قبضہ کر لینا، غصب کر لینا، چھین لینا، اسی طریقے سے جرم ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا مال آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، وہ مرتے ہوئے کہے کہ جو جس کا میرے ذمہ حق تھا میں معاف کر کے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تو معاف کر کے چلا جائے، جو بیچارہ غیر مسلم ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ معاف کیا کرنا ہے، اس کی پکڑ تو زیادہ ہو جانی ہے۔ میدان جنگ کے مسائل الگ ہیں، وہ الگ باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور حکم فرمایا اور تعلیم دی کہ جب بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، پھر جو ہے اس کی برائیاں نہ بیان کرنا۔ تو اللہ پاک کے ہاں یہ انتہائی ناپسند
اور ناگوار ہے بندوں کی یہ عادت کہ خود کچھ نہ کریں اور جو کرے اس پر اعتراض کریں. اور یہ چیز بھی بڑھتے بڑھتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اتنے منہ پھٹ ہیں, ہماری زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے, ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہے. اگر میں نے کسی کو برا کہا ہے, ہو سکتا ہے وہ سن کر چلا جائے, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ برداشت کر لے, صبر کر لے, لیکن وہ تو لکھی جا چکی ہے میری بات. قیامت والے دن تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. اور یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ آج امت مسلمہ ان کو بھی معاف نہیں کرتی جو دنیا سے جا چکے. موٹی سی بات سامنے رکھی جائے, اعتراض کرنا حرام ہے, اصلاح کرنا واجب ہے, فرض ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. ہم خلط ملط کرتے ہیں, ہم اعتراض کرتے ہیں اور اس کا نام اصلاح رکھ دیتے ہیں, اور جو اصلاح کرنے والے اس کو ہم اعتراض سمجھ لیتے ہیں. اعتراض کرنا حرام ہے, اصلاح کرنا واجب. دونوں میں فرق ہے, 4 طرح کے فرق ہیں. سب سے پہلے اگر اصلاح مقصود ہے تو اصلاح کے اندر ضروری ہے کہ دوسرے کی صرف خیر خواہی مقصود ہو, صرف خیر خواہی مقصود ہو, بھلائی چاہتے ہوں. اللہ والے جا رہے تھے, دیکھا کہ کچھ لوگ ناچنے میں, گانے میں, ڈھول بجانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے جیسا ہوتا پتہ نہیں کتنا غصہ کرتا اور کتنا اپنے آپ کو بزرگ بنا کر پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہہ دیتا. بزرگ اللہ کے سامنے متوجہ ہو, اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں, گناہ کے اندر ہیں, لیکن جیسے یہ آج یہاں خوش ہیں, اے اللہ ان کو ایسی زندگی دے دے کہ یہ جنت میں بھی ایسے ہی خوش ہوں. یہ ہے خیر خواہی چاہنا, بھلائی چاہنا. قبولیت کا وقت تھا, اللہ پاک نے سب کو توبہ کی توفیق دے دی. اللہ پاک سے مانگنا کہ دوسروں کا بھلا چاہنا, یہ ہے اصلاح. اعتراض میں دوسرے کو رسوا کرنا مقصود ہوتا ہے, صرف مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کو میں نے ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ اصلاح کے اندر کر کے بتایا جاتا ہے, صرف زبان سے ٹوکا نہیں جاتا, کر کے بتایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر بتا دیا ہو اتنے فرض ہیں, اتنے واجب ہیں, قیام ایسے کرنا ہے, رکوع ایسے کرنا ہے, سجدہ ایسا نہیں. نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کر فرمایا کہ دیکھو ایسی نماز پڑھ لینا. اپنے گھر کو قربان کیا اور پھر فرمایا کہ اس طریقے سے مال کو خرچ کرنا. راتوں کو جاگے ہیں, پھر فرمایا کہ اس طریقے سے تہجد پڑھنا. عمل کر کے دکھایا, صحابہ نے عمل کر کے دکھایا, صلحاء نے عمل کر کے دکھایا. یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ عمل کر کے بتایا, عمل کر کے سکھایا ہے امت کو, آج ہم تک پہنچا ہے. اصلاح کے اندر کر کے بتایا جاتا ہے اور اعتراض کے اندر صرف ٹوکا جاتا ہے. یہ فرق ہے دوسرا. تیسرا فرق یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا اس کی اصلاح اللہ کے ہاتھ میں سمجھتا ہے, اپنے ہاتھ میں نہیں سمجھتا. ہندوستان کے اندر ایک اللہ والے ایک فاحشہ عورت کے گھر کوٹھے پر چلے گئے, جو اس کی رقم فیس لی وہ بھی ادا کی, اور پھر کہنے لگے کہ اتنا وقت تو جو میں کہوں گا ویسے تمہارے ذمے ہے کرنا. جی ہاں بالکل میرے ذمے ہے. کہا وضو کر لو, صاف کپڑے پہن لو, مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. وہ بیچاری مصلی پر کھڑی ہو گئی, وہ مصلی پر کھڑی ہوئی, یہ سجدے میں پڑ گئے, اے اللہ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا, میں اس تیری ایک بندی کو گناہ سے نکال کر تیرے سامنے اس کو لا کر میں نے کھڑا کر دیا ہے, دل پھیرنا میرا بس نہیں ہے. یہ کہہ کر چلے گئے. وہ پیچھے سے روتی ہوئی آئی کہ میں توبہ کرتی ہوں. اور اس زمانے کی صلحاء کے اندر صالحہ عابدہ وہ عورت بنی. اصلاح کے اندر اللہ سے مانگا جاتا ہے, دعائیں کی جاتی ہیں. اعتراض کے اندر صرف تانے دیے جاتے ہیں. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا کبھی بھی اس کی پرانی باتوں کو یاد نہیں کروایا کرتا. او تم وہی تھے نا, تو یہ کرتے تھے, ایسا نہیں کیا کرتا. جو ہو گیا ختم ہو گیا, جو غلطی تھی ختم. جب اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں, ہم کون ہوتے ہیں؟ بندہ اللہ کے سامنے
توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کے دماغ سے بھی ختم کر دیتے ہیں، جو فرشتوں نے لکھا تھا اس کو بھی مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس بندے نے گناہ کیا۔ جب اللہ اتنا معاف کر دیتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بار بار یاد کروانے کے؟ اور جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس عادت کو بدلیں۔ ہماری ترقی، لوگ 1000 دفعہ کہتے رہیں بڑی ترقی کا زمانہ ہے، دیکھو جی منٹوں کے اندر کیا سے کیا بندہ کر لیتا ہے، 1000 دفعہ کہیں، لیکن ہماری ترقی یہ نہیں ہے۔ ہماری ترقی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک جب یہ فرمائیں نیکیوں کا نام لے کر، تو اس کے اندر ہمارا نام آ جائے۔ اللہ کہیں سچ بولنے والے، تو سچ بولنے والے میں ہمارا نام ہو۔ اللہ فرمائے کہ مجھ سے ڈرنے والے، ان میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ فرمائے کہ میری عبادت کرنے والے، ان میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ فرمائے خیانت کرنے والے کہاں ہیں، تو اس میں میرا نام نہ آئے۔ جھوٹ بولنے والے کون ہیں، اس میں میرا نام نہ آئے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے کون ہیں، اس میں میرا نام نہ آئے۔ وہ کون ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کا مال غصب کیا تھا، اس میں میرا نام نہ آئے۔ یہ ہے ہماری ترقی۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری، ہم نے ترقی کر لی، ہم نے دنیا کو وصول کر لیا، ہم نے زندگی کو وصول کر لیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کرے گا، آج وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ کے اوپر حق ہے۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پر تو کسی کا بھی حق نہیں ہے، اللہ کا تو فضل ہی فضل ہے بندوں پر۔ کون ہے جو اللہ کے اوپر اپنے حق کا مطالبہ کر سکے؟ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرشتہ کہے گا آج اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ بندے کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ پر حق ہے۔ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرشتہ کہے گا کہ اللہ پاک ان بندوں کو فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا، اس نے میرے بندے کو معاف کیا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو قیامت والے دن اچھے اعمال کا اعلان ہو، اس میں میرا نام آ جائے، برے اعمال کا نام ہو تو اس میں ہمارا نام نہ آئے۔ یہ ہے ہماری ترقی۔ ہماری ترقی یہ ہے کہ قرآن ہمارے جسم کے اندر ہو، قرآن میرے دل اور دماغ کے اندر ہو، حدیث میرے اندر ہو، اللہ کے نبی کی سنت میرے اندر ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ میرے اندر ہو۔ میرا کاروبار، میرا سوچنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری خوشی، میری غمی، میرا گھر، میرا باہر، میری زندگی، میری موت، سب کچھ دین کے مطابق ہو جائے، یہ میری ترقی ہے۔ یہ مسلمان کی ترقی ہے۔ مسلمان کی ترقی یہ تھوڑی ہے کہ 2 مربع بنیے کوئی ترقی ہے۔ یہ تو پھر قارون بڑا ترقی والا تھا، 20 مکان بن گئے تو ہم ترقی والے ہو گئے۔ فرعون بہت بڑی ترقی والا تھا پھر تو۔ جن پر اللہ کی لعنتیں ہوئیں وہ سارے ترقی والے تھے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ان اعمال کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔